بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے نکالے اور آسمانوں سے پانی برسایا، پھر اس سے مختلف نباتات کے جوڑے جوڑے اگائے۔ تو آج میں جو ویڈیو آپ کے لیے لے کے حاضر ہوا ہوں، یہ میاں بیوی کے مابین جو ہے ناچاکی ہو گئی ہے، تو ان کے درمیان جو ہے محبت شدید پیدا کرنے کا عمل ہے۔ اس عمل سے جو ہے آپ آپس میں ایسے بندھن میں تو آپ بندھے ہوئے ہیں، ایک جو نکاح کا بندھن ہے، لیکن اس سے ایک پیار کا بندھن جو ہے وہ ایسا بچ جاتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے والہانہ محبت رہتی ہے اور لڑائی جھگڑے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے جن گھروں میں رہتے ہیں میاں بیوی کے مابین، اکثر جو ہے جادو کے ذریعے سے اگرچہ وہ دعوت کروائی گئی ہو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے، اگرچہ ویسے ہی آپس میں جو ہے کسی وجہ پہ شک کی بنیاد پڑ گئی ہے یا کچھ اور مسئلے ہیں، کوئی اٹھا رہا ہے آپ کو جو ہے لڑائی جھگڑا پیدا کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ جو نقش ہے بہت کام کریں گے۔ آپ کو بات بتاتا چلو، میرے گاؤں میں ہی ایک عورت تھی، اس کے ساتھ جو ہے وہ مسئلہ ہو گیا۔ وہ اس کا بیٹا جو تھا وہ مجھے جانتا تھا، میرے دوستوں کے آگے دوست تھا، تو وہ اسے لے کے آئے کہ بابا جی اس کے گھر میں کچھ مسائل ہیں۔ اس نے تھوڑی سی بات بتائی کہ گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو آپ کچھ ایسا کریں کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو پھر اس کی والدہ جو ہے وہ ایک اور ریلیٹیو کو ساتھ لے کے آ گئی، ہمارے ریلیٹیو کو۔ تو پھر اس نے پوری بات سنائی کہ ہمارے مابین جو ہے اب لڑائی کی نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ مجھے پتہ نہیں کتنی بار وہ کہہ چکا ہے کہ تمہیں میں طلاق دے دوں گا، اور گھر میں جیسے ہی پاؤں رکھتا ہے آنکھیں اس کی سرخ ہو جاتی ہیں اور لڑائی جھگڑا شروع، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی۔ اب میری ایک بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور بچوں کی بھی میں شادیاں کرنے والی ہوں، بچے بھی جوان ہیں، اور لڑکوں کو میں نے کام کے لیے لاہور بھیج دیا ہے، اور خود جو ہے اب اس کا سامنا کرتی رہتی ہوں۔ ایک بیٹا ادھر ہے، تو لیکن یہ ان کے سامنے بھی جو ہے میری بے عزتی کرنے سے جو ہے نہیں گریز کرتا، حالانکہ میرا قصور کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ہم عمر کے اس حصے میں ہے جہاں پہ شک کیا ہی نہیں جا سکتا، تو اب بھی وہ شک پیدا کرتا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کیا ہے، حالانکہ کوئی بات ہوتی ہی نہیں، ویسے ہی بنا لیتا ہے، اپنے ہی دماغ سے تخلیق کرتا رہتا ہے، خود ہی سوال خود ہی جواب۔ تو میں نے اسے کہا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، انشاءاللہ مولا خیر کر دے گا، بالکل جو ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ دو نقش اسے لکھ کے دے دیے، ایک اسے کہا اپنے پاس رکھو، ایک بوتل وغیرہ میں ڈال لو، تو اس میں سے پانی نکال کے اسے پلا دینا، یا کھانے وغیرہ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے کھلا دینا۔ تو اس نے پانی وغیرہ میں پلا دیا۔ اگلے دن ہی اسی دن جب پلا دیا بالکل ٹھیک ہو گیا، اگلے دن پھر اس نے پانی پلایا اور اس سے پوچھا، اس نے کہا اب موقع ٹھیک ہے، اب اچھی باتیں کر رہا ہے، اس سے پوچھو تو صحیح پچھلے جو ہے 8-10 ماہ سے تمہیں کیا ہو گیا تھا، یا 1.5 سال ہو گیا، پتہ نہیں کتنا عرصہ انہوں نے بتایا، لیکن کافی لمبا عرصہ ہو گیا تھا کہ کیا ہوا تھا تمہیں 7-8 ماہ سے پچھلے۔ تو اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ میں نے کیا کہا تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا؟ اس نے کہا کہ آپ ہمیں ایسے ایسے یوں کہتے رہے، روزانہ لڑائی کرتے تھے۔ اس نے کہا پتہ نہیں، کوئی نہیں مسئلہ، مجھے تو پتہ نہیں، یعنی کہ ایسے بات کو اگنور کیا اس نے کہ اب ہماری محبت ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو وہ اب تک بس رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اس نقش کو دیے ہوئے میرا خیال ہے انہیں سال سے اوپر ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوگی، رحمت ہوگی، وہ بالکل اب تک ٹھیک بس رہے ہیں۔ تو یہ ایسا کارگر اور پیٹنٹ ہے، تو اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں طریقہ لکھنے کا۔ سفید کاغذ آپ نے لے لینا ہے، اس پہ صرف ایک مستطیل بنا لینی ہے، مربع کہہ لیں آپ، مستطیل کہہ لیں، میتھمیٹکس کی زبان میں اسے مستطیل ہی کہیں گے۔ وہ ایک کیا کہتے ہیں، چاروں اضلاع جو ہیں بند کر لینے ہیں۔ تو اس کے بیچ میں آپ نے لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ایسے ہی بغیر عراب کے جو ہے آیت وغیرہ کوئی لکھی ہوئی ہے، ایسے لکھنی ہے۔ آدم علیہ کا بقدرت الفید و بحرمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بحرمت موسیٰ کلیم اللہ و بحرمت عیسیٰ روح اللہ فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں حباً شدید دائماً آبادا۔ اتنا ہی آپ نے لکھنا ہے، اور اسے میں نے تو اسی پینسل سے لکھ دیا تھا، ویسے کالی
پینسل سے لکھیں، کالی مارکر سے لکھیں یا نیلی مارکر سے پوائنٹر سے لکھیں تو ہو جاتا ہے کام، بلکہ کسی سے بھی لکھیں، اصل فائز جو ہے وہ آپ کے اندر ہے، آپ کے قلم میں، آپ کی زبان میں تاثیر ہے، آپ کی پرہیزگاری میں ہے، اس نے کام کرنا ہی کرنا ہے۔ جب آپ کے اندر پرہیزگاری ہے، آپ درد رکھتے ہیں اور آپ جو ہے اپنا کام کے ساتھ، آپ اپنے پیشے کے ساتھ جو ہے منسلک ہے اور مخلص ہیں، یعنی کہ اگر آپ عامل ہیں اور پھر عامل ہوتے ہوئے آپ جو ہے اپنے روزمرہ کے ذکر اذکار نہیں کرتے تو پھر مخلص نہیں ہے۔ اگر عامل ہیں، روزانہ جو ہے 5 نمازوں کے علاوہ اگر آپ چاشت اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، باقی نمازیں بھی پڑھیں اور اپنے ذکر اذکار بھی ساتھ میں کریں تو پھر آپ ہیں عامل، تو پھر آپ کے کام جو ہے ہوتے رہیں گے۔ صرف نمازیں ہی پڑھنے سے آپ میں وہ کرانٹ آ جاتے ہیں کہ جس سے جو ہے کام ہونا شروع ہو جائے۔ بہرحال جی آپ کو بتاتا ہی رہتا ہوں، نقش جو ہے 2 عدد لکھے جائیں گے۔ ایک نقش جو ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ اپنے پاس رکھے گی اور یا رکھے گا، اور دوسرا نقش جو ہے وہ کھلایا یا پلایا جائے گا۔ اس فلاں من فلاں میں تو اکثر پہلے نام جو ہے طالب کا ہی لکھتا ہوں، جو آپ کے پاس کام کروانے کے لیے آیا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، بعد میں جو ہے اس کے خامد کا، اس کا محبوب ہو گیا، اس کا خامد ہو گیا، اس کا نام لکھتے ہیں۔ تو باقی یہ ناموں وغیرہ کے چکر میں جو ہے کچھ کہتے ہیں پہلے لکھیں عمل، کچھ کہتے ہیں بعد میں لکھیں، یہ آپ کے اندر سے ہے، جو آپ توجہ جو کر رہے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں کے لیے جو ہے محبت میں زیر ہو جائے، اس کی جو ہے اسی کا دام بھرے، اسی کے لیے بے قرار رہے۔ یہ سسٹم جو ہے یہ چلتے رہتے ہیں جی، آپ کے اندر نے کام کرنا ہے۔ بعض لوگ میں آپ کو بتاتا ہی رہتا ہوں ایسے بھی ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتہ، اتنے جو ہے عمل ان پڑھ سے دوسرے لوگوں سے تویز لکھواتے ہیں کہ یہ لکھ کے دے دو، اور جو اگر خود لکھتے ہیں تو ادھر سے کتاب سے دیکھ دیکھ کے لفظ بائی لفظ ویسے ہی لکھ دیا، اور فلاں بن فلاں الحب و فلاں بن فلاں ہی لکھ دیا، ناموں وغیرہ کا بھی نہیں پتہ، اتنا بھی چکر نہیں، لیکن کام ہوتے ہیں۔ ان کے پاس بھی لوگوں کے تانتے بجے ہوئے دیکھے ہیں، کچھ آنے والے کا یقین کام کرتا ہے، کچھ کرنے والے کا یقین کام کرتا ہے۔ اصل یقین وہ ہے جو کرنے والا جو ہے، جو عامل ہے، اس کا یقین جو ہے ان کے یقین پہ جب حاوی ہو جاتا ہے، ان کے دل و دماغ پہ حاوی ہو جاتا ہے، ان کے خیالات پہ حاوی ہو جاتا ہے، پھر کام ہوتے ہیں، تو کام ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اس میں کسی قسم کے پرہیز کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر ساتھ وغیرہ آپ دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ ہم تو ایسے ہی کام چلا دیتے ہیں۔ اگر آپ پرہیزگاری میں ہیں جب بھی لکھے کام کریں گے، اگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ کام جو ہے بالکل خطا جائے ہی نہ، پھر آپ لوگ جو ہے آپ سات مشتری میں اسے لے لیں، سات زہرہ میں لکھ لیں، اس کے لیے آپ جگاڑیہ حساب کیا ہے کر لیں، وہ آپ کو جو ہے آپ کے مطلوبہ جو علاقہ ہے اسی کے حساب سے جو ساتھ چل رہی ہے وہ بھی بتائے گی، اس سے آگے کتنے بجے مشتری کی ساتھ آئے گی وہ بھی بتائے گی، زہرہ کے ساتھ کتنے بجے آئے گی وہ بھی بتائے گی، باقی ساری ساتوں کے ساتیں جو ہیں جیسے جیسے بدل کے آ رہی ہیں وہ ٹائم بائی ٹائم آپ کو بتاتی رہے گی کہ 1 گھنٹہ ساتھ رہتی ہے، 1 گھنٹے کے اندر آپ نے وہ کسی بھی ٹائم لکھ لیں اور آگے جو ہے اس کو استعمال میں لائیں، انشاءاللہ کام ہوگا۔ باقی جو آپ کو بتاتا رہتا ہوں، نقش لکھنے سے پہلے 7 بار جو ہے وہ ساتوں نام اللہ کے، یا اللہ یا حافظ یا حافظ یا رقیب یا وکیل یا ناصر یا نصیر، 3 بار پڑھ کے یا 7 بار پڑھ کے خود پہ دم کر دیں، اور 3 بار یا شفیع پڑھ کے نقش پہ وہ خالی پیپر پہ دم کریں، پھر اس کے ضلع بنیں، پھر نقش لکھ لیں تو کام ہو جاتا ہے۔ ایک اور پڑھائی تھی جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے، اگر یہ ویڈیو میں بتا دینا کون سا تھا۔ ہاں وہ ویڈیو جو بنائی تھی صلی اللہ علیہ کا یا محمد خذ بے یادی، اس لفظ پہ لوگوں نے بہت جو ہے پوچھا ہے کہ وہ لفظ کیا ہے۔ خذ بے یادی یعنی کہ میرا ہاتھ تھام لیں، خذ KHUZ، خذ BY بے YADI یادی، خذ بے یادی، خذ بے یادی یہ لفظ ہے۔ وہ درود جو ہے صلی اللہ علیہ کا یا محمد کے خذ بے یادی والا درود، تو اس میں وہ پڑھ رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا اللہ نگہبان، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، رب رکھا، فی امان اللہ۔